اچھا، یہ آپ کا جو دینی سفر ہے، تو ہمارے استاد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ایسا ایک دین کی راہ ہے کہ اس میں علت، قلت اور ذلت آتی ہے، تو آپ اپنے دینی سفر کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بڑا خاص سوال ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو خیر القرون کے اسلاف کو ہم دیکھیں، بالکل، ان کے علمی سفر کو پڑھیں، ان کی مشقتوں کو پڑھیں، ان کے مجاہدات کو دیکھیں، ان کی ریاضتوں کو دیکھیں، تو پھر تو اس کا 1% بھی ہم نے بالکل کوئی ایسا ہی، مشکل نہیں بالکل، دیکھی ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں ہے واہ قدم واہ رکھنا، واہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بالکل ایسا، وہ آج 2023 ہے یا 2003 تھا یا 1903 تھا، جو شخص بھی دین کی راہ پر چلا ہے تو اس دور کے مطابق اسے کئی آزمائشوں کا، کئی ساری رکاوٹوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث کریمہ کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جا، فقر تیری طرف اس طرح آئے گا جس طرح پہاڑ کی چوٹی سے تیزی سے پانی نیچے آتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ، سو اس لیے اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر تو اللہ کا فضل اور رحمت رہا۔ اس ضمن میں جو میں خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ کوئی ایسی مشقت اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی اور فضل رہا ہے۔ اس سلسلے میں میرے والد گرامی، اللہ انہیں لمبی عمر نصیب فرمائے، ان کی جو معاونت ہے، ان کی جو شفقت ہے، ان کی جو محبت ہے، وہ اس طرح میرے شامل حال رہی کہ میں بسا اوقات اپنے کلاس فیلوز کی بھی کچھ ہیلپ کر دیتا، مدد کر دیتا، تو انہوں نے مجھے ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ رکھا۔ سو اس لیے کوئی ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اللہ کا فضل اور مہربانی شامل حال رہی۔ تو حضور جو علم دین حاصل کر رہے ہیں طلباء کرام، تو ان کو آپ کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں نے جو علامہ اقبال کا جو شعر عرض کیا ہے نا جی، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو دین کے طلباء کے لیے میں بڑے وثوق سے یہ جملہ عرض کروں گا کہ عزیزان، دین والا سودا گھاٹے والا سودا نہیں ہے۔ الحمدللہ، آپ دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں، ہم نے دین کو کیا دینا ہے؟ جو دیا دین نے ہم کو دیا، تو لہٰذا آپ استقامت اختیار کیجئے۔ دین والی راہ، اس میں کچھ مشکلات تو ہیں لیکن یہ گھاٹے والا سودا نہیں ہے۔ کائنات کی ہر خوشی، کائنات کی ہر عزت، کائنات کی ہر برکت اور رحمت وہ آپ کے قدموں پر نثار ہوگی۔ آپ ذرا دل سے کوشش تو کر کے دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش تو کر کے دیکھیے۔ کیونکہ اصل میں جیسا کہ آج ابھی زمانہ چل رہا ہے تو دین کے جو طالب علم ہے ان کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے دنیا دار کی نظر میں، تو وہ ایسی کو بات کر دیتے ہیں کہ دین جا رہا ہے نا، جو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار ہم کس طرف پڑھیں۔ لیکن میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ عزت نہ دیکھیں کہ جو دنیا دار آپ کو دے رہا ہے، بلکہ وہ عزت دیکھیں جو اللہ پاک نے اور نبی پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ دین پڑھانے کے حوالے سے والدین کا اولاد کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، والدین کی سب سے پہلی مدد تو یہ ہے کہ والدین کو بینگ اے مسلم خود چاہیے کہ وہ اپنے تمام بچوں بچیوں کو جو دین کا ضروری علم ہے وہ سکھانے کا اہتمام کریں، اور ایک بچے کو اور اسی طرح ایک اپنی بچی کو بطور خاص دین کے لیے وقف کر دیں اور اسے آپ پھر مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو یہ نہیں کہ جب 18-20 سال گزر گئے تو اس وقت آپ کا کردار شروع ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا جی، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، بھائی یہ پیر کے پاس تو بہت بعد میں گئے ہیں، یہ کسی ماں نے فرید پیدا کیا۔ جی، حضرت سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت پیران پیر جو محمد درمیانے انبیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، اعلیٰ حضرت جیسی ہستی
جن کی بارگاہ میں یوں خراج محبت پیش کرے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس لیے والدین سے میری گزارش ہے کہ پیران کرام اور اساتذہ کرام اور مدرسہ اور خانقاہ یہ تو بڑی بات کی بات ہے. بالکل اصل بابا فرید امت کو کسی ماں نے دیا ہے. پیر مہر علی شاہ کسی ماں اور کسی باپ نے دیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ کسی ماں باپ نے دیے ہیں. تو وہ مائیں جو حیا کی پیکر ہیں اور وہ باپ جو رزق حلال اپنی اولاد کو کما کے کھلاتے ہیں تو پھر ان کی آغوش میں جو پنپنے والی اولاد ہے وہ حسینی کردار کے حامل ہوں گے. سو اس لیے یہ والدین کا بے حد اہم کردار ہے. اول دن سے وہ انہیں ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ بھی کریں, ان کے لیے ضروری جو دین کا علم ہے اسے سکھانے کا اہتمام بھی کریں, اور جسے بطور خاص وقف کر دیا وہ اس کی تو مکمل طور پہ نگرانی رکھیں. مدرسے پہ نہ چھوڑ دیں, استاد صاحب کے ساتھ پراپر رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ ڈائریکٹ انوالو رہیں. اگر حفظ میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے, ہمارے ہاں والدین بچے کو مدرسے میں داخل کروا جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں. اب میں اس پروگرام کی وساطت سے عرض کروں گا یہ 3 لفظ یاد کر لیں, آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے. سبق سب کی منزل. اب آپ کو علم نہیں ہے کیا ہے, لیکن آپ جا کے استاد سے پوچھیں کہ اس کی منزل کیسی ہے, بالکل یہ سب کی سنا رہا ہے کہ نہیں. تو کم از کم تھوڑی سی حکمت عملی اگر والدین اختیار کریں تو بچے مدرسے میں ایک بہترین حافظ قرآن بھی بنیں گے, عالم دین بھی بنیں گے, اور ایک مبلغ اسلام بن کے انشاءاللہ امت کو ملیں گے. آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی. انشاءاللہ والدین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا.